حضرت ابو بکر صدیق، یہ نام امانت و وفاداری کا دوسرا نام ہے، تاریخ اسلام میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی، آپ کے مشن میں رازدار اور بڑے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی قیادت نے ابتدائی مسلم معاشرے کو زبردست تبدیلیاں اور چیلنجوں کے دور میں رہنمائی فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کی خلافت اگرچہ مختصر تھی، نے اسلامی ریاست کی تیز رفتار، توسیع اور استحکام کی بنیاد رکھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی جوات ایمان، دانشمندانہ قیادت اور انصاف کے عزم کی علامت ہے، آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مشعل رہا ہے۔ یہ تحریر حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی، کارناموں اور وراثت پر روشنی ڈالتی ہے، اسلامی تاریخ کے دھارے کو تشکیل دینے میں ان کے اہم کردار پر زور دیتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، جن کا اصل نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا، مکہ میں ایک معزز تاجر تھے جو اپنی ایمانداری اور دیانتداری کے لیے مشہور تھے۔ آپ کمامری سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی وہ حضرت ابو بکر صدیق ان چند لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس پر ایمان لایا۔ آپ کے ایمان نے آپ کو صدیق کا لقب دیا، جس کا مطلب ہے سچا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر آپ کے مکمل اعتماد کا ثبوت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا قبول اسلام ابتدائی اسلام میں ایک اہم موڑ تھا۔ قریش قبیلے میں آپ کا اثر ورسوخ، آپ کا نرم مزاج اور آپ کی دیانتداری کے شہرت نے بہت سے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکلیف اور مصیبت میں ڈٹے رہے، مکہ میں نو آموز مسلم معاشرے کی حمایت میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ اپنا گھر نیے مسلمانوں کے لیے پناہ گاہ بن گیا، جوت صلیہ اور رہنمائی کے متلاشیت۔ 632 عیسوی میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلم معاشرہ قیادت کے ایک گہرے بحران سے دوچار ہوا۔ یہ غیر یقینی صورتحال اور ممکنہ طور پر انتشار کا دور تھا۔ ایک متحدہ شخصیت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے مسلم معاشرہ نے حضرت ابو بکر صدیق کا رخ کیا اور انہیں پہلا خلیفہ منتخب کیا، جو مسلم معاشرے کی قیادت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے۔ آپ کی خلافت اگرچہ صرف 2 سال تک جاری رہی، اسلامی ریاست کو مستحکم کرنے میں اہم ثابت ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اندرونی اختلاف، جھوٹے نبیوں کے ظہور اور بیرونی دشمنوں کے خطرے سمیت متعدد چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ نے ان چیلنجوں کا مقابلہ حکمت، ثابت قدمی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا گہری سمجھ کے ساتھ کیا۔ چوتھا حصہ، ارتداد کے خلاف جنگیں، دین اسلام کا دفاع۔ حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے سب سے بڑا چیلنج پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جزیر نما عرب میں بڑے پیمانے پر ارتداد اور بغاوت کا ظہور تھا۔ کچھ قبائل جنہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو مدینہ کی حکومت سے الگونے کے موقع کے طور پر دیکھا۔ دوسروں نے زکوہ ادا کرنے سے انکار کر دیا، جو کہ اسلام میں واجب صدق ہے، جس سے نو آموز اسلامی ریاست کے معاشی اور سیاسی استحکام کو چیلنج کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے صورتحال کے سنگینی کو بھانپتے ہوئے ان بغاوتوں کو ارتداد قرار دیا اور فتنہار ارتداد یا ارتداد کے خلاف جنگیں کہلانے والی فوجی مہمات کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ یہ مہمات محض علاقائی کنٹرول کے بارے میں نہیں تھی، وہ ہم مسلم معاشرے کے اتحاد کو برقرار رکھنے اور اسلام کے بنیادی اصولوں کو برقرار رکھنے کے بارے میں تھی۔ پانچواں حصہ، انصاف اور تقوی کی میراث۔ حضرت ابو بکر صدیق کی حکومت انصاف کے لیے گہری وابستگی اور حکومت میں اسلامی اصولوں کے نفاذ کی خصوصیت کی حامل تھی۔ آپ نے ریاستی مالیات کے انتظام اور مسلم معاشرے میں وسائل کی تقسیم کو یقینی بنانے کے لیے بیت المال کا نظام قائم کیا۔ آپ نے شورا، باہمی مشاورت کی اہمیت پر زور دیا اور حکومت امور میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ تیزی سے پھیلتی ہوئی سلطنت کے سربراہ ہونے کے باوجود آپ کی سادہ زندگی آپ کے گورنروں اور عہدیداروں کے لیے ایک طاقتور مثال تھی۔ آپ نے مشہور طور پر کہا تھا، اگر میں سرکاری خزانے سے ناحق دھاگے بھی لے لوں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا مجھ سے حساب لے گا۔
انصاف اور جواب دہی کے تئیں اس غیر متزلزل ضمن نے اسلامی دنیا میں آنے والے حکمرانوں کے لیے ایکالا معیار مقرر کیا۔ چھٹا حصہ، پہلے خلیفہ کے دیرپا اثرات۔ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت اگرچہ قلیل مدتی تھی، لیکن آپ نے اسلامی تاریخ پر ایک آنتن نشان چھوڑا۔ آپ نے کامیابی کے ساتھ مسلم معاشرے کو ایک ہنگامہ خیز دور سے نکالا، اس کی کامیابیوں کو مستحکم کیا اور اس کی مستقبل کی توسیع بنیاد رکھی۔ قرآن مجید کو ایک واحد مستند نسخے میں مرتب کر کے آپ نے آنے والی نسلوں کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے تحفظ کو یقینی بنایا۔ آپ کی فوجی مہمات میں اسلامی ریاست کا دفاع کرتے ہوئے جزیرہ نما عرب میں اپنے اثر و رسوخ کو بھی پھیلایا، جس سے آپ کے جانشینوں کے دور میں ہونے والی قابل ذکر فتوحات کا مرحلہ طے ہوا۔ لیکن شاید آپ کی سب سے دیر پا میراث انصاف، تقوی اور اسلامی حکومت کے اصولوں کے تئیں آپ کی غیر متزلزل وابستگی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سچے ساتھی، پہلے خلیفہ، آج بھی بنیاد رکھے مسلمانوں کے لیے امید کی کر نہیں، جو ایمان اور راست باز کی عادت کی تبدیلی کی طاقت کا ثبوت ہے۔